کچھ مشرک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم دور سے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر مہربانی فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم انہیں تقسیم کر لو، اور تم سب محبت سے بڑے ہوئے ہو۔ بادشاہ کی سیرت اس کے لشکریوں پر اثر کرتی ہے۔ بادشاہ کو دشمن پر غصہ آتا ہے، اسی لیے اس کے لشکری تلوار چلاتے ہیں۔ بادشاہ اپنے لشکر میں روح کی ماند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک مشرک کو مہمان بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 7 بکریاں تھیں۔ وہ مشرک مہمان ان بکریوں کا دودھ اور گھر میں کھانے کے لیے جو کچھ بھی موجود تھا سب کھا پی گئے۔ گھر والوں کو بھوکا رہنا پڑا۔ سوتے وقت وہ مہمان جب حجرے میں آرام کرنے گیا تو لونڈی نے غصے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ آدھی رات کے وقت اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی۔ وہ دروازے کی جانب بھاگا مگر دروازہ اس سے نہ کھلا۔ اس نے قضائے حاجت کو روکنے کی یہ تدبیر کی کہ وہ سو گیا۔ اس کا باطن کیونکہ ویران تھا، اسی لیے اس نے خواب میں ایک ویرانہ دیکھا اور اسے پیخانے سے بھر دیا۔ اس کے دل میں اس نازیبا حرکت سے بہت پریشانی پیدا ہوئی اور کہنے لگا میرا جاگنا سونے سے بہتر ہے کہ میں نے جاگنے سے زیادہ کھا لیا اور سوتے ہوئے بستر پر پخانہ کر دیا، اور مشرکین بروز محشر اس طرح وویلا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس مشرک مہمان کی اس حرکت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حجرے کا دروازہ پھر بھی نہ کھولا۔ اس کو شرمندگی ہو اور یہی شرمندگی اس کے ایمان لانے کا باعث بنے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی دروازہ کھول کر چھپ گئے تاکہ اس کو مزید شرمندگی کا احساس نہ ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دامن میں چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ نگاہوں پر بھی کس طرح پردہ ڈال دیتا ہے کہ انسان اپنے پہلو میں موجود دشمن کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احوال کا علم ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ نہ کھولیں۔ رات میں دروازہ نہ کھولنا بظاہر اس مشرک کے ساتھ دشمنی تھی، لیکن اس میں اس کے لیے ایک بلائی پوشیدہ تھی۔ جب اس مشرک نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو وہ وہاں سے چپکے سے بھاگ نکلا۔ اسی لیے مناسب تو یہی تھا کہ وہ پخانے کو خود دھوتا۔ ایک سادہ لو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر دکھایا اور کہا کہ آپ کے مہمان نے یہ کیا کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ پانی کا لوٹا لے آؤ تاکہ میں اسے دھو دوں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دل و جگر تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہے، اور اگر ہم یہ خدمت نہیں کر سکتے تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان باتوں کا یقین ہے، لیکن یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے خود کروں گا۔ اس میں کچھ حکمت پوشیدہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق دھو رہے تھے کہ وہ مشرک مہمان جلدی میں اپنی مورتی وہیں بھول گیا تھا، اور اگرچہ وہ اپنی اس حرکت پر بے حد شرمندہ تھا مگر اس مورتی کی حرص نے اسے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کی نجاست دھو رہے ہیں۔ بیت الرضوان کے موقع پر اللہ عز و جل نے وحی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تھا۔ وہ مشرک مہمان یہ منظر دیکھ کر متاثر ہوا اور اپنی مورتی کو بھول گیا۔ وہ دیوانہ وار اپنا سر دیوانوں کو مارنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس حالت پر ترس آ گیا۔ وہ نعرے مارتا اور کہتا تھا کہ ان کی مخالفت سے بچو۔ وہ مشرک کہنے لگا کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت مجموعہ عالم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، جبکہ میں ایک ادنا عاجز ہو کر ظالم اور سرکش بنا ہوں۔ اس لمحے اس نے اپنا منہ آسمان کی جانب کیا اور کہا کہ میرا منہ اس لائق نہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بے قراری کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے نور ایمان عطا فرما دیا۔ بچہ جب روتا ہے تو ماں کے اندر دودھ جوش مارتا ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ وہ جس نے ماؤں کو دودھ دیا ہے وہ بھی بغیر روئے عطا نہیں کرتا۔ اگر عالم میں سورج کی گرمی اور ابر کا پانی نہ ہو تو انسان کی نشو نما ممکن نہ تھی۔ انسان کو بھی اپنی روح کی نشو نما کے لیے عقل میں سوزش اور آنکھ میں آنسو درکار ہے۔ اسی طرح جسم کو گھٹاؤ اور روح کو بڑھاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو